السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک جگہ دوپہر میں گیا تھا اپنے کام کے سلسلے میں۔ واپسی میں آتے ہوئے ایک وہاں پر بات ہوئی، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو میسیج آپ سے شیئر کروں ریگارڈنگ دیٹ از ویل۔ کچھ دن پہلے بھی میں بھیجنا چاہ رہا تھا جب یہ ایشو ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ایک ڈیتھ ہوئی بالی ووڈ میں ایک ایکٹر کی، اور سشانت سنگھ نام ہے اس کا، اور اس نے سوسائڈ کیا، خودکشی کری اور ہی ڈائڈ۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹرینڈنگ آنا شروع ہو گئی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں اس پہ کنڈولنسز کے، اور بہت ہی شاکنگ بات تھی کیونکہ وہ ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ، ایکسٹریملی ینگ، ایکسٹریملی ہینڈسم بندہ تھا، اینڈ آل آف اے سڈن ہی جسٹ کمیٹڈ سوسائڈ اینڈ کلڈ ہمسیلف۔ ہم نے تھوڑی دیر میں ہمارے پاس سے یہ ٹرینڈ آنا شروع ہوا کہ ریسٹ ان پیس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ پھر سورہ توبہ سے ہم نے وضاحت بھی کرنا شروع کر دی سوشل میڈیا پہ کہ سورہ توبہ میں، جو کہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے۔ یہ بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے اور وی نو دیٹ، لیکن جو بہت ہی تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایسے وقت میں آپ نے کری جب ایک جوان موت ہوئی، اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ایز اے مسلم آپ کو وہ چیز زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے اور ان کے ان فیلنگز کو ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم لوگوں نے کیا، اور بہت ہی دکھ ہوا، بہت ہی افسوس ہوا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی وہ سن کر۔ اس بات پر نہیں ہوئی تھی کہ وہ انڈین تھا اور وہ مر گیا، بلکہ اس بات پر ہوئی تھی کہ ایز اے مسلم ہم لوگ کیسے بیہیو کر رہے تھے۔ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو تو اپنی ایک ایک چیز کی پھر کوشچن اٹھانا چاہیے کہ ہم دوسروں کو پن پوائنٹ صرف اس وقت کر سکتے ہیں نا جب ہمارے اندر ہماری اپنی کوالٹی اور ہمارے اپنے اندر کی جو اسٹیم ہے، سیلف اسٹیم ہماری، اور ہماری جو رسپیکٹ ہے، ہم نے دوسروں کے سامنے اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ لوگ ہماری اتنی زیادہ رسپیکٹ کریں ایز اے مسلم۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک مثال سیٹ کی ہے جو ہمارے سامنے، اور ہم ہمیشہ بہت بچپن سے اس چیز کو پڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں اس چیز کی وضاحت، اس چیز کی خوبصورتی کو اور بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ایک عورت تھی جو کہ مینٹلی ڈسٹرب تھی، مینٹلی ایل تھی بیسکلی، آپ ایک کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ کا ریئیکشن کیا آتا تھا؟ یو جسٹ یوز ٹو پاس اوے، آپ اپنے اوپر سے وہ جھاڑ دیتے ہوں گے تھوڑا سا اور وہ موو آن کر جاتے تھے۔ ون فائن ڈے دیٹ وومن ڈیڈنٹ تھرو دیٹ گاربیج آن ہم، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ آج میرے اوپر کچرا نہیں پھینکا گیا، تو وہ اس کے لیے اس کے گھر چلے گئے اور اس کی عیادت کری اور اس کی کیئر کری، اور وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں کہ میں ان پہ کچرا ڈال رہی تھی، اور دا مومنٹ جس دن میں نے وہ کچرا نہیں ڈالا ہے یہ میری خیریت کے لیے آ گئے۔ لیٹر آن شی بیکیم مسلم، لیکن وہ مسلمان ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئیکشن کے بیسس پہ، کہ ایک ایسا انسان جس نے ریئیکٹ نہیں کیا اور پولائٹلی ہی کیم اوور اینڈ انکوائرڈ آف مائی ہیلتھ۔ کین وی سیٹ این ایگزامپل لائک دیٹ؟ کیا ہم اس طرح کے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کریں گے اس ریگارڈ میں؟ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ہم لوگ اتنے مینٹلی ایل اور مینٹلی سک ہو گئے ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں نا جو یہ ابھی بحریہ فیس 8 میں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ابھی لاسٹ منتھ کی بات ہے، کہ ایک 7 سال کی میڈ تھی ان کے گھر میں، وہ پنجرہ صاف کر رہی تھی پیرٹس کا، اور اس کے غلطی سے ایک پیرٹ بھاگ گیا، اڑ گیا مطلب، تو وہ اس کی بیسس پہ اس کے مالک نے اور اس کی مالکن نے مل کر اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا ہے کہ اس کی موت ہو گئی۔ دیز آر مینٹلی سک پیپل، لیکن کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے لیے ہمارا کوشچن مارک نہیں آیا کہ ہو آر دے؟ میں نے تو کہیں نہیں سنا، میں نے تو نہ کہیں اپنی سیلیبریٹیز میں وہ بہت زیادہ بات سنی، نہ میں نے میڈیا پہ سنی، نہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اٹ وازنٹ اینی ویئر
اور ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نان مسلم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا ہوگا، یا ہمیں یہ خوشی ملتی ہے کہ وہ مغفرت کے طلبگار نہیں ہیں وہ. پھر ایک اور کہانی ہوئی. There was a balloon seller who was selling balloons in a park, and these rich family children come along and they want to buy those balloons. اور پھر وہ balloons buy کرتے ہیں تو وہ صرف اس بیسس پہ اس کے پیچھے اپنے کتے پالتو کتے دوڑوا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹو، اس کو مارو، اس کو ڈراؤ، اس بیسس پہ کہ ان کو لگتا ہے کہ اس نے شاید مہنگے بیچ دیے. اس بچے نے 10 روپے کا بلون 20 روپے کے اندر 30 روپے کا بیچ دیا ہوگا، 500 کا بیچا ہوگا، کیا اتنے کا ہی بیچا ہوگا نا، 20-30 کا. بٹ دے لیٹ دوز ڈاگز آؤٹ آن ہم وچ بٹ ہم، اس کو تکلیف دی، شدید زخمی کیا. پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوا، آئی ڈونٹ نو. ایک تیسری ایک اور آئی جس کے اندر ایک کتے کو گاڑی سے باندھا ہوا ہے. وہ کراچی میں کہیں ہوا تھا، کتے کو گاڑی سے باندھ کے اور وہ کھینچ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اینڈ فائنلی دیٹ ڈاگ ڈائیڈ. اور اس پورے سینیریو میں، اس پورے عرصے میں وہ فوٹیج بنا رہے ہیں. دے آر میکنگ دا فوٹیج اینڈ لافنگ. مطلب از دیٹ آور سوسائٹی؟ از دیٹ آور کلچر؟ از دیٹ واٹ وی پروٹے ایز مسلمس؟ پھر ایک ابھی میں نے 2 دن پہلے، بلکہ کل صبح کی بات ہے، میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایک مینٹلی ریٹارڈیڈ بیچارہ ہینڈی کیپڈ لڑکا، ینگ لڑکا، اس کے ساتھ ہی 4-5 بندے ہیں. وہ اس کو کوئی میرے خیال سے سوئمنگ پول میں بھی پھینک دیا، اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے، اینڈ دے آر فلمنگ اٹ. اور وہ بیچارہ مینٹلی ریٹارڈیڈ لڑکا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اینڈ دے آر ہیپی ٹو پروجیکٹ دیٹ. مطلب وی ہیو بیکم سک. یہ سکنس کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ذرا سوچیں کہ ہم کسی کے اوپر پن پوائنٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم ایک بیٹر مسلم ہیں، کہ ہم اپنے برابر میں رہنے والے اپنے پڑوسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہ ہم اپنے بھائی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو وہ درجات دیتے ہیں، وہ درجے دیتے ہیں جن کی وہ حقدار ہیں ہمارے سے. ایز اے بردر وی آر ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف آور فیملی، جس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر آپ کی بیوی، آپ کے بچے اور آپ کی سسٹرز. دے ہیو اے اسپیشل پوزیشن فار یو ان یور ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو. کیا ہم یہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی کو ضرورت ہے، یا اگر کوئی مینٹلی اسٹریس میں ہے، یا ہم سمجھتے ہیں اس کی نوکری جا چکی ہے یا چلی گئی ہے، یا وہ گھر میں بیٹھا ہے، کیا ہم اس کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں. دیٹس واٹ وی ڈو. ہم تو ایسے ہیں، ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، نہ بھائی اس کی سنو اور نہ اپنی سناؤ، کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کس پرابلم میں. لیکن کیا ہمارا اسلامک معاشرہ، جس کی ہم بڑے مزے سے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں what do you call it، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے؟ اچھا، is that are you sure؟ دیکھیں، حقوق اللہ وہ ہم نہیں کرتے، حقوق العباد بالکل بھی نہیں کرتے، تو ہم کیسے مسلم ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ نان مسلم ہم سے بہتر ہو، تو how can we judge؟ We have been promised جنت، we have been promised، we know that. لیکن اگر ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں یا ہم غلط راستے پر ہیں، ہمیں اس کی سزا ملتی ہے. تو اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے تئیں کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں، یا کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو آپ کی وجہ سے، اور ہیلپ آؤٹ کریں، کسی سے بھاگیں نہیں. کیونکہ اگر کوئی ڈسٹریس میں ہے، پرابلم میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ تکلیف وقتی ہے یار. اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں اتر کر آتا اس بندے کے پاس، اس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے ایز بردرز، ایز ریلیٹیوز، ایز فیملی، ایز کمیونٹی. ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. ہم جب بہت چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے ہم نے ایک دا وائس آف گاڈ، there used to be a beautiful poem, The Voice of God.
اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اللہ کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس پہاڑ پہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے آپ کی تلاش میں آیا ہوں. تو what does he say? What Allah says to this boy, this man? He says, go back. I live in the people. اور اسی طرح سے ہم نے ایک اور مثال سنی تھی، ایک بلکہ وہ کہانی سنی تھی، and that was so inspirational. I always tell that to my kids as well. وہ اتنی انسپریشنل سٹوری تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کوئی نیک آدمی تھے. آئی ڈونٹ ریممبر اف ہی واز اے پیغمبر اور ناٹ، لیکن کوئی نیک بندہ تھا. اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو مانگو جو بھی مانگتے ہو، جو تمہیں چاہیے بتاؤ، I'll fulfill it. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ میرے مہمان بنیں، ہے نا؟ آپ سب کو یاد آ گیا لگ رہا ہے، میرے مہمان بنے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا مہمان بن کے آؤں گا. اس نے دنیا جہاں کی تیاری کر لی، اس نے اپنی بیوی کو بھی تیاری پہ لگا دیا، کھانا پکانا، سجاوٹ، یہ وہ ساری چیزیں بہترین کر دیں کہ میرے گھر تو آج اللہ تعالیٰ آ رہا ہے. اینڈ دین آفٹر وائل ڈیورنگ دیٹ ٹائم ایک بیگر آیا اس کے گھر پہ، بہت ہی گندی حالت میں، گندے کپڑے، گندے ہاتھ پیر ہوں گے، آبویسلی ہی از اے بیگر. تو اس نے کہا جو بھی کھانے کو ہے پلیز مجھے لا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. تو وہ جو نیک بندہ تھا اس نے کہا کہ میرے گھر تو کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہے، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کے بعد آنا. تو اس نے کہا شدید بھوک لگ رہی ہے بھائی، غریب آدمی ہوں، مجھے جو بھی ہے لا کے دے دو. بٹ that man didn't bring anything out to him. وہ فقیر چلا گیا. وہ انتظار کرتے رہے، انہوں نے دسترخوان بچھا لیا، سارے کھانے لگا دیے ہوں گے، واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، کیونکہ مجھے وہ کہانی ابھی بہت زیادہ ایزلی یاد نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ رات ہو گئی، ٹائم گزر گیا، اللہ تعالیٰ didn't come. بعد میں اس کو بتایا گیا کہ میں آیا تو تھا، تم نے مجھے کچھ کھلایا ہی نہیں. تو اس نیک آدمی نے کہا یا اللہ تعالیٰ what are you saying? I waited all time. I had everything ready for you. You didn't come. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں آیا تھا، تم نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. تو کہتے میں آیا تو تھا اس بندے کے روپ میں. تو that is a true reality. اللہ تعالیٰ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو کھانا کھلاؤ، میرے بندوں کو خوش کرو، میرے بندوں کے لیے راستے ہموار کرو، میرے بندوں کے لیے راستے کھولو. تو that's what he says. میرے بچے آ گئے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے. وہ رسپانسبلٹیز جو ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز جو ایز این انڈیویجول ہمارے معاشرے نے ہم پہ ڈالی ہیں، ہماری کمیونٹی نے ہم پہ ڈالی ہیں، ہماری فیملی نے ہم پہ ڈالی ہیں، وہ ہمیں پوری کرنی ہیں، اور ہمیں اس سے پیچھے نہیں جانا ہے. اسپیشلی so this is very important. Don't make people go mad. Don't make people go mental just because of you. کیونکہ جب ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں، جب ہم کسی کو جگہ نہیں دیتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے راستے بند کرتے ہیں، وہ بندہ مینٹل سٹریس میں چلا جاتا ہے. اب تو میرے خیال سے 1 in every 10 is under this mental stress, this mental issue, health issue. This has become so common. come out of it. اپنا میل جول، ہم جتنے زیادہ سوشلی، جتنے زیادہ ویب کنیکٹڈ ہیں، کیا ہم اللہ کے بندوں سے اتنے کنیکٹڈ رہے؟ کیوں؟ That's the reason we are not happy anymore. We have money, we have homes, we have houses, everything is decorated. We have so beautiful curtains, we have so beautiful sofas, we have everything, but we don't have that peace. We don't have that happiness. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرتے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں حقوق و لباد پر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں. میرا روزہ آپ کو نظر آ رہا ہے روزہ ہے، کیا میرا روزہ ہے یا نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ میں کتنی زکوٰۃ دیتا ہوں مجھے پتہ ہے.
یا میرے اللہ کو پتہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ اور بندے کے بیچ کی ہیں. لیکن حقوق العباد کے بعد جو اللہ کے بعد حقوق العباد جو ہے نا، دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی شون، جس کی وجہ سے دنیا آپ کو یاد کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہوتا رہتا ہے اس ساری چیزوں کا جو آپ یہاں کر کے گئے ہوتے ہیں ان گڈ ٹرمز. تو always try to be remembered in good terms. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر اور لوگوں کی مدد کرنے پر اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی طرف لے کر جائے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس طرح سے بنیں کہ ہم اپنی اصلاح پہلے کریں بجائے اس کے کہ دوسروں پر پن پوائنٹ کریں. تو دس واز جسٹ اے اسمال میسیج، کافی لمبا ہو گیا اب تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.